السلام علیکم ویورز، امید آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، دور جدید جو کہ انتہائی مصروفیت کا دور ہے، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کی جائے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس ویلاگ میں یہ کوشش کی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے روبہ زوال ہونے کی داستان اس ویلاگ میں سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور ساتھ ہی آنے والے وقت میں یعنی ان فیوچر جب یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو جائے گا تو پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور وہ کون کون سے سوالات اٹھیں گے، اس کے اوپر آج بحث کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آڈیو کلپ کے ذریعے آپ کو خلافت عثمانیہ کی ہسٹری سے متعلق بتایا جائے۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ قدیم نظام سلطنت میں خلافت کو اہم مقام حاصل ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد اور بالخصوص حضرت امام حسن کے بعد خلافت کے نظام کو شدید دھچکا لگا، البتہ یہ نظام سلطنت 1920 تک قائم رہا۔ بات کرتے ہیں خلافت عثمانیہ سے متعلق کہ عالم اسلام کی یہ آخری خلافت کیسے اور کس طرح روبہ زوال ہوئی۔ بنو امیہ کے حکومت کے اختتام کے بعد 132 ہجری میں بنو عباس کی حکومت کا قیام ہوا اور یہ کم و بیش پونے 500 سال تک اقتدار میں رہے۔ بنو عباس کے دور میں تعلیم و حکمت بام عروج پر تھی اور بغداد اس کا مرکز تھا۔ دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، مگر کہتے ہیں کہ ہر کمال کو زوال ہے۔ یوں بنو عباس کے خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے اسے محض حفظ اقتدار کا ذریعہ بنا لیا اور یوں ہلاکو خان کے ہاتھوں بنو عباس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ نے اس سے جنم لیا اور یوں خلافت عثمانیہ کا پہلا روح رواں غازی عثمان نے دولت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ 1226 میں غازی عثمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح یہ دورانیہ کوئی 600 سال پر محیط ہے۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ سامعین محترم، اب اس کے مضمرات تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو شکست ہوئی اور یوں اتحادی ممالک برطانیہ اور فرانس جیسی حکومتیں اس میں شامل تھیں جو سخت اسلام مخالف تھے۔ انہوں نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں منوائیں کہ جس کے مطابق سلطان کی جائیدادیں جو 3 برائے اعظموں پر مشتمل تھیں کو ضبط کر دیا گیا ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ جو 3 برائے اعظموں پر مشتمل ہے کو توڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح دنیا میں اس کے نتیجے میں 40 آزاد ممالک معرض وجود میں آئے، جن میں بیشتر اسلامی ممالک ہیں۔ ایک اہم شرط آئندہ 100 سال تک نفاذ اسلام پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سامعین محترم، یہ سب سے اہم قسم کی شرط ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط یہ تھی کہ ترک اپنی معدنیات تیل کو استعمال نہیں کریں گے۔ جی، تو ایک اور شرط بندرگاہ فاسفورس کو عالمی تصرف میں دے دیا گیا ہے اور اس سے موصولہ ٹیکس ترکوں کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ ایک خاص شرط یہ کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کی پابندی کرے گی۔ تو سامعین محترم، اس طرح یہ معاہدہ 2023 میں یہ معاہدہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دنیا امید پر قائم ہے۔ یقیناً اس کی امید ہمیں ہمارے شعراء نے بھی دلائی۔ علامہ اقبال کا اس کے اوپر بیشتر کلام موجود ہے، خاص کر سلطنت عثمانیہ سے متعلق۔ میں
ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ خلافت عثمانیہ کی ہسٹری تھی۔ آئیے اب مستقبل کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارا مقصد چونکہ دعوت فکر بھی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ 2023 جو یقیناً پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز ہے اور بالخصوص عرب ممالک کے لیے انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ جب خلافت عثمانیہ سے کیا گیا معاہدہ اسلام یہ ختم ہو جائے گا، تو وہ کون سے سوالات جنم لیں گے، اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ میری نظر میں ایک سوال یہ ہوگا کہ کیا خلافت عثمانیہ یعنی موجودہ ترکی اپنی پہلی والی پوزیشن کا تقاضا کرے گی، یعنی تینوں برائے اعظموں پر محیط جو ان کی حکومت تھی اس کی بحالی کے لیے کوئی اقدام کرے گی یا کوئی مطالبہ کرے گی۔ دوسرا سوال، کیا 40 آزاد ہونے والے ممالک ترکی کو اپنا ہیڈ آف اسٹیٹ تسلیم کریں گے، یعنی فیڈریشن کے تحت ترکی کے زیر انتظام رہنے کو تیار ہوں گے یا نہیں۔ ایک اور سوال، کیا ایک بار پھر ترکی دولت مشترکہ جیسے انتظام سے متعلق سوچے گا یا کوئی اقدام کرے گا؟ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سعودی عرب جو اس وقت اصل میں ترکی سے خائف ہے، جو اپنی چودراہٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، کیا سعودی عرب ترکی کے ساتھ کس طرح کے معاملات چلانے کو تیار ہوگا، یا یہ کہیے کہ ترکی کے زیر کمان خود کو چلانے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ یہ سب سے اہم اور بڑا ٹچی قسم کا سوال ہے۔ اس کے پیچھے کافی ساری چیزیں ہیں جو اس وقت میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ اگلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ترکی تینوں برائے اعظموں سے والی سلطنت کی ضبط کردہ جائیدادیں واپس کرنے کا تقاضا کرے گی؟ اور ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ترک کے موجودہ صدر سید طیب اردگان اپنا رول بحیثیت سپریم کمانڈر ادا کریں گے یا اس سے متعلق سوچیں گے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو سامعین محترم، مختصر یہ کہ 2023 ایک بار پھر عالمی دنیا کا مرکز ہوگا۔ 2023 میں ایک بار پھر تاریخ ایک نئے دور کا آغاز کرے گی۔ یقیناً 2023 میں عالمی افق پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے لیے، سب کے لیے، خاص کر مسلم امہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس طرح اس خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، کیا اس بار جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو
کوئی اور نیا معاہدہ تو سامنے نہیں آئے گا، چونکہ اس معاہدے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفاذ اسلام سے متعلق بھی ایک شرط تھی۔ یہی ایک وہ شرط ہے جو مسلمانوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں کسی طرح بھی یہ شرط قبول نہیں ہونی چاہیے تھی اور نہ ہوگی۔ تو اس چیز کے تدارک کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام امت مسلمہ سر جوڑ کر بیٹھے، اور ابھی بھی 2 سال ان کے پاس موجود ہیں، کوئی حکمت عملی طے کرے اور اس طرح یہود و نصارہ کے چنگل سے آزادی کا سوچیں۔ اسی میں شاید ہماری بہتری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں، اور آپ سب سے حسب سابق ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس ویلاگ کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک نئی نئی ویڈیوز پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔